بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینئر صحافی اور انویسٹیگیشن سیل کے ARY کے ہیڈ نعیم اشرف بٹ صاحب بڑی زبردست خبریں لاتے ہیں، ایکسکلوسیو خبریں لاتے ہیں۔ اب وہ کچھ خفیہ ملاقات کی خبریں سامنے لے کر آئے ہیں۔ یہ خبر کیا ہے اور اس پر پھر میرا تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ خفیہ ملاقاتوں کے پیچھے کیا کہانی نظر آتی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وفاق کی اہم شخصیت سے، یعنی وفاق سے مراد مجھے تو ان کی اسٹیبلشمنٹ لگتی ہے، بہرحال وفاق کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں اور خفیہ ملاقاتیں ہیں۔ ان میں کیا باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ نظام جو ہم پر مسلط کیا گیا ہے، جی ہاں مسلط کیا گیا ہے، اس مسلط کرنے کی وجہ سے کیا کیا تباہیاں ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو ہم پر بٹھا دیے گئے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ سن رہے ہوں گے بہت واویلا ہے، بہت شور ہے، جہاز کا 10 ارب روپے 11 ارب روپے کا جہاز آئے جی، اب اس کے لیے اور خرچے ہو رہے ہیں، اس کی مینٹیننس کے خرچے ہو رہے ہیں، اس کا تکنیکی معائنہ ہو رہا ہے، اس پر کروڑوں روپے لگ رہا ہے، تنخواہوں کی مد میں کروڑوں جانا ہے، بہت پیسہ اس پر لگ رہا ہے۔ تو شاید جناب حکومت کو اور دیگر اشرافیہ کو ہوش آئے گا کہ دیکھیں کتنے کرٹیسزم ہو رہا ہے، کیا کریں۔ نہیں جناب، 9 کروڑ کی گاڑی یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے آ گئی ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے لیے 9 کروڑ روپے کی گاڑی آ گئی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سن لیجئے۔ آج دل خراش افسوسناک اندھوناک واقعہ رحیم یاقوب خان میں ہوا۔ یہ غریب ترین عورتیں جو چند ہزار روپے لینے آئی تھی انکم سپورٹ پروگرام کے، وہ جاں بحق ہو گئی ہیں۔ چھت ہی گر گئی۔ جہاں ان کو بلایا گیا تھا رحیم یاقوب خان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سینٹر میں، وہاں کی چھت گر گئی، جس کی وجہ سے کئی خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں، کئی زخمی ہوئی، اور ریسکیو کا عملہ وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ مناظر میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ دنیا سے جا چکی ہیں کئی خواتین، وہیں پر ان کی باڈیز پڑی ہیں۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ غریب کے لیے تو اب چند ہزار روپے لانے بھی موت کے برابر ہے، کہ وہ جائے گا تو چھت ہی گرے گی اور وہ مر جائیں گی وہ خواتین۔ لیکن سینہ ٹھوک کر کہنے والے ہو ہم نے شروع کیا، ہم نے کیا، وہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ جو پہلے اپنی تنخواہ کئی گنا بڑھوا چکے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میں نے تو کہا ہے واپس لے لیں، 1 سال پہلے منگوائی گئی تھی، 1 سال پہلے کیا 1 سال پہلے یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی اس ملک میں، اور اب کہہ رہے ہیں جی میں نے تو واپس کرنے کا کہا ہے، لیکن انہوں نے کہا اب تو آ گئی۔ ارے واہ، اب تو آ گئی 9 کروڑ کی گاڑی۔ اس پر ایک بہت ہی زبردست صحافی ہیں مجاہد حسین صاحب سینئر صحافی ہیں، لکھتے ہیں حالانکہ گیلانی صاحب کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں کہ کرائے پر بھی دیں تو لاکھوں روپیہ روزانہ کما سکتے ہیں، لیکن دائمی ذہنی غربت کا کوئی علاج نہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، یہی نہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے بیٹوں کے پاس، ان کے خاندان کے پاس گاڑیاں، گھر، ہر چیز، دولت کے انبار ہیں۔ مگر یہ دیکھیے، اسی طرح یاز صادق صاحب اور یوسف رضا گیلانی دونوں، اسپیکر صاحب بھی اور یہ سینٹ چیئرمین بھی، دونوں نے تنخواہیں بڑھوائی ہیں۔ اس پر تو خواجہ آصف چیخ اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن بھائی جب 10-11 روپے کے جہاز آ سکتے ہیں، جب سب بیوروکریٹس کے لیے نئی نئی گاڑیاں آ سکتی ہیں، ججز کے لیے نئی گاڑیاں آ سکتی ہیں، ٹریفک پولیس کے لیے کروڑوں روپے کی گاڑیاں آ سکتی ہیں، FBR والے اپنے لیے کروڑوں ارب روپے کی گاڑیاں منگوا سکتے ہیں، تو پھر چیئرمین سینٹ کیوں پیچھے رہے؟ بس یہ دکھاوے کے لیے ہے سارا کچھ۔ ابھی میں آتا ہوں کہ کون لوگ مسلط کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ پہلے ہم یہ خبر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ARY پہ یہ خبر چلی ہے، اس میں جناب نعیم اشرف بٹ صاحب یہ کہتے ہیں، انہوں نے خبر یہ بریک کی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ، خان صاحب کی بہن، اور خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اہم شخصیات سے خفیہ ملاقاتیں کی ہیں، اور جو آخری ملاقات ہوئی ہے فاٹا ہاؤس اسلام آباد میں چند روز پہلے ہوئی ہے، یا جس کو KP ہاؤس کہہ لیں، فاٹا ہاؤس اس کو کہہ رہے ہیں، اسلام آباد میں چند روز پہلے ہوئی ہے۔ اچھا، دونوں نے کہا، یعنی سہیل آفریدی اور علیمہ صاحبہ نے، دونوں نے یہ کہا ان عام شخصیات سے کہ دیکھیں جی اگر آپ چاہتے ہیں ہم چیزوں کو آگے لے کر چلیں، کوئی بہتری معاملات میں ہو، تو ہماری آپ خان صاحب سے ملاقات ہی نہ ہونے دیں۔ ہم کرٹیسائز کریں گے، ہم شور مچائیں گے، لیکن آپ نے ملاقات نہیں ہونے دینی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب تو بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ان کو، یعنی میں اب یہ میرا تجزیہ ہے کہ ان کو اپنی صحت کی پرواہ نہیں، اپنی جان کی فکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ سخت باتیں کر دیتے ہیں۔ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں آ کر وہی باتیں کرنی پڑتی ہیں، باہر آ کر بتانی پڑتی ہیں۔ نہیں بتائیں گے تو اگلی دفعہ اور مسئلہ ہوگا، تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پھر وہ ٹکراؤ کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو لہٰذا آپ ملاقاتیں نہ کروائیں۔ دوسری طرف یہ کہ اب آپ دیکھیے سہیل آفریدی کے بقول نعیم اشرف بٹ صاحب کے جی کیسز بھی سلو ہو گئے ہیں،
الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کارروائی کرنی تھی، وہ ہائی کورٹ پشاور نے روکی ہوئی ہے، وہ ابھی تک اسی طرح چل رہا ہے۔ پھر 9 مئی میں ریڈیو پاکستان پر حملے میں ان کو کہا گیا یہ ملوث ہیں، وہ کیس بھی ابھی تک کچھ رکا ہوا ہے، اس میں بھی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ تو اسی وجہ سے یہ ملاقاتوں کا ہی اثر ہے، جس کی وجہ سے چیزیں اب ذرا سلو ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ اور اس میں صرف یہی نہیں کہ بشرا بی بی سے بھی ملاقاتیں روکی جائیں، یہ بھی ہے، یعنی علیمہ صاحبہ نے کہا کہ ہماری ملاقاتیں خان صاحب سے ہوتی ہیں تو مسئلہ بنتا ہے، پھر ہمیں باہر آ کر بات کرنی پڑتی ہے، وہی بات جو خان صاحب کہتے ہیں۔ سہیل افریدی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم کرٹیسزم کریں گے، باقی ہم ہر طرح سے تعاون کریں گے، آپریشن کے خلاف بھی تعاون کریں گے، لیکن یہ بھی ہو کہ علیمہ صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی کی ملاقاتیں بھی روکی جائیں، کیونکہ ان کی بہن اور ان کی بیٹی اور بھابھی سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں تو وہ پیغام باہر آ جاتا ہے جو خان صاحب نے دیا ہوتا ہے اپنی اہلیہ کو، تو وہ بھی روک دیں۔ تو لہٰذا پچھلی دفعہ لاسٹ ٹائم بقول رہے مسٹر بٹ صاحب کے وہ ملاقات بھی نہیں ہو سکی، یعنی بشرا بی بی کی بھی اپنی بہن سے بھابھی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب اگر یہ خبر درست ہے نہیں مسٹر بٹ صاحب کی، تو ایک تو چیز ہے کہ چیزیں کچھ چل رہی ہیں جس پر باتیں ہو رہی ہیں کہ جی خان صاحب کو کوئی نئی ڈیل آفر ہو رہی ہے کہ اچھا آپ خاموشی 1 سال کے لیے اختیار کر لیں، کچھ تھوڑا سا بہتر ہو جائیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ اگر یہ خبر درست ہے تو ان کی فیملی یا ان کے چاہنے والے جو ان کے قریبی ہیں جس میں سہیل افریدی بھی ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو سہولت مل سکے، رہائی ہو سکے۔ اب بیمار تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو ان کو اپنی صحت کی پرواہ نہیں ہے، تو ہم تو کریں ان کی صحت کی پرواہ۔ تو لہٰذا یہ باتیں پہلے بھی بہنیں کہہ چکی ہیں کہ جی خان صاحب جو کہتے ہیں ہم تو کچھ سینسر کر دیتے ہیں کہ ان پر اور ظلم ہو جائے گا اور ان کے لیے مسائل ہو جائیں گے، اس لیے ہم وہ بات کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو تو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمیں تو ان کی جان کی پرواہ ہے نا، وہ خود نہ کریں، ہم بہنوں کو تو ہے، ان کی پارٹی کو تو ہے، تو لہٰذا اب وہ شاید اس لیے یہ سارا سلسلہ نکال رہے ہیں۔ تو آفر تو چل رہی ہے۔ اب اگر آ جائیں سہیل افریدی پر تو وہ تو بظاہر اسی طرح سخت لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ ابھی حالیہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کوئی سلو نہیں ہوئے، رمضان مبارک کی وجہ سے ہم نے اس طرح پروٹیسٹ نہیں کیے، لیکن ہماری میٹنگز چل رہی ہیں، بات چل رہی ہے، اور رہائی فورس پر بھی بات چل رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، اور ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور ایک نہیں 4 آپشنز کے ساتھ ABCD یہ ان کے الفاظ ہیں کہ آپ دیکھیے ہم کرتے کیا ہیں۔ تو یہ سب تو بقول سہیل افریدی کے چل رہا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت اس سب کو لے کر بھی ظاہر بے چینی ہے کہ عید کے بعد کیا ہوگا، سہیل افریدی کیا کرے گا، وہ تو تیاری کر رہا ہے، اور اوپر سے معیشت کا برا حال ہے۔ ابھی عید کے بعد خبریں آ رہی ہیں گیس کی کمی کا پاکستان شکار ہونے جا رہا ہے، پیٹرول کے ہم نے پیسے دینے ہیں، اس کے لیے مسائل ہیں، یورو بانڈ کے ہم نے $1 ارب دینا ہے، ہمارے پاس زر معاہدہ کے ذخائر پہلے ہی کم ہیں، تو بہت مسائل پاکستان کے لیے ہیں۔ نون لیگ کے لیے، موجودہ حکومت کے لیے بہت سی پریشانیاں ہیں، اور اگر اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو جائے گی تو پھر اور زیادہ ان کے لیے پریشانی ہو جائے گی، یہ ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو آنے والے دن ایسے ہیں کہ ان کی کوئی تیاری نہیں ہے، یہ 4 سال صرف حکومت میں مزے کرنے میں لگے رہے، جہاز، گاڑیاں، مرات، یہ وہ سب، اور اب خیال آ رہا ہے ہو جی اب تو بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی ان کا یہ حال ہے کہ یہ دیکھ کر اعلان یہ کر دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ جی ہم باہر خوراک بھیجیں، خوراک ایکسپورٹ کریں، بھائی اپنی پوری نہیں ہو رہی، بزنس ریکارڈر لکھ رہا ہے، دیگر لوگ لکھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں، ہمارا امپورٹ بل بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم اپنی خوراک پوری نہیں کر پا رہے ہیں، ہم باہر سے خرید رہے ہیں، ہماری جو خوراک باہر جاتی بھی تھی وہ بھی کم ہو رہی ہے چاول یا دیگر شکل میں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں جی ایکسپورٹ بڑھا دیں، کہاں سے بڑھا دیں، ہماری اپنی ضروریات پوری ہو رہی، اتنا ڈسکنیکٹ ہے، ان کو اتنا نہیں پتا، یہ تو ان کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ پھر تعلیمی نظام اتنا متاثر ہو رہا ہے، بچے اسکول نہیں جا رہے، جی بند کر دو جی پیٹرول بچت کرنی ہے، پہلے ہی دن کم ہے بچوں کے اسکول جانے کے، کبھی کوئی وبا آ گئی، کچھ آ گیا، تو اس سے ہمارا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، لیکن کوئی ہے کسی طرح سے بس ہم دکھا سکے جی ہم نے پیٹرول کی بچت کر دی ہے، تو اس میں جو ہو سکتا ہے وہ کر دیں۔ 12% تک مہنگائی جا سکتی ہے، یہ مارچ کے آخر تک سوچئے ذرا، 12% تک۔ تجارتی خسارہ $7 ارب تک پہنچنے کا خطرہ ہے، یہ ہمارے معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا کہہ رہے ہیں جیو نیوز پر بیٹھ کر۔ پھر 4% کا انہوں نے کہا جی ہماری شرح نمو ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں جی 2.5% بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، تو بڑے پریشان کن حالات ہیں۔ تو اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر گڑبڑ ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح چیزیں سمیٹیں۔ ہاں بس اتنا کہہ دیتے ہیں جی ہم نے وبا میں جو عمران خان نے کیا تھا ہم تو وہی کر رہے ہیں، ہم تو وہی اقدامات لے رہے ہیں جو اس کے لے رہے ہیں، ان کو وہی اقدامات لینے پڑ رہے ہیں بس، اور ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، نہ 4 سال میں ایکسپورٹ بڑھا سکے، نہ آمدنی بڑھا سکے، نہ کوئی پلان دے سکے، کوئی بہتری لا سکے، اور اب یہ شوق آیا ہے اور اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں ملک کے، اور پتہ نہیں کس طرح سے ان حالات سے نکلا جائے گا۔ میں آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کتنی خوفناک صورتحال ہے کہ سیکٹری پیٹرولیم نے سینٹ کمیٹی کو آگاہ کیا ہے، اس میں بھی تفصیل سے بعد میں بات کروں گا۔ ملک میں خام تیل صرف 11 دن، ڈیزل 21 دن، پیٹرول 27 دن، LPG صرف 9 دن،
اور JP1 14 دن کے لیے دستیاب ہے، بس اس کے بعد پتہ نہیں ہم نے کس طرح انتظام کرنا ہے، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ کوششیں البتہ جاری ہیں کہ کچھ ہو جائے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ریزروز کے، ان چیزوں کے ریزروز کے کتنے کم ذخائر رہ گئے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔